تصور کریں ایک ایسی ماں جو اپنے بیمار بچے کو ڈاکٹر کی بجائے ایک اندھیری کوٹری میں بیٹھے شخص کے پاس لے جاتی ہے۔ کیونکہ اسے بتایا گیا ہے کہ ایک دوا میں نہیں، دعا کے ایک مخصوص کرشمے میں شفا ہے۔ تصور کریں ایک ایسا نوجوان جو اپنی پوری جمع پونجی ایک ایسے بابے کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے جو اسے راتوں رات امیر ہونے کا خواب دکھاتا ہے۔ ہم پاکستان میں ہو یا انڈیا میں، سرحد کے دونوں طرف ایک کہانی دہرائی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے پیر مریدی اور بابا کلچر۔ لیکن کیا سلسلہ واقعی روحانیت کا ہے یا پھر سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا اور پرانا بزنس ماڈل ہے؟ آج ہم پردہ اٹھائیں گے اس سچ سے جو اکثر عقیدت کی چادر میں چھپا دیا جاتا ہے۔ آج بات ہوگی اس اندھیرے کی جو روشنی دکھانے کے نام پر بیچا جا رہا ہے۔ ہمارا خطہ یعنی ساؤتھ ایشیا ہمیشہ سے صوفیہ اور رشیوں کی سرزمین رہا ہے۔ لوگ سکون کی تلاش میں درباروں اور آشرموں کا رخ کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بدل گیا۔ اصل روحانیت کی جگہ پرسنالٹی کلٹ نے لے لی ہے۔ پاکستان میں پیر اور انڈیا میں بابا صرف رہنما نہیں رہے، بلکہ وہ معاذ اللہ خدا کا درجہ اختیار کر گئے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب ریاست ناکام ہوئی، جب ہاسپٹل میں علاج مہنگا ہو گیا، جب عدالت میں انصاف ملنا بند ہو گیا، اور جب غربت نے انسان کو دیوار سے لگایا، تو انسان نے معجزوں کی تلاش شروع کر دی۔ اس مجبوری کا فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہیں آج پروفیشنل پیرز اور گورنمنٹ کہتے ہیں۔ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سنجیاتی بیماری ہے جو نسلوں سے ہمارے خون میں دوڑی جا رہی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ دھندا چلتا کیسے ہے۔ اس کے 3 بڑے پلرز ہیں: خوف، امید اور جہالت۔ آپ کسی پیر یا بابا کے پاس جائیں گے، وہ سب سے پہلے آپ کو ڈرائے گا، تم پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے یا تمہارے ستارے گردش میں ہے۔ جب انسان ڈرتا ہے تو اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ ڈرنے کے بعد سلوشن دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ تعویذ یا دم کی صورت میں ہوتا ہے، اور انڈیا میں تنترک ودیا یا چمتکاری بھبوتی کی صورت میں۔ ان چیزوں کی کوئی سائنٹیفک یا اکثر اوقات کوئی مذہبی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن ان کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں ہوتی ہے۔ ان کا مقصد آپ کا مسئلہ حل کرنا نہیں، بلکہ آپ کو اپنا مرید یا بخت بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ بار بار واپس آئیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر باباؤں کے پاس اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی، بڑے بڑے محل اور سیاستدانوں کا سہارا ہوتا ہے، جبکہ ان کے مرید وہی پرانی سائیکل پر ان کے دربار پر حاضری دیتے ہیں، اس امید میں کہ اگلے مہینے کوئی چمتکار ہو جائے۔ یہ صرف پیسوں کا ضائع ہونا نہیں ہے، اس کا انجام اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ اولاد کی خواہش یا گھریلو جھگڑوں کا حل نکالنے کے بہانے ان اندھیری کوٹڑیوں میں کیا ہوتا ہے وہ نیوز ہیڈ لائنز میں اکثر آتا ہے، لیکن ہم پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کینسر یا ہارٹ ڈیزیز جیسے بیماریوں کا علاج کروانے کی بجائے ان باباؤں کے دم اور جڑی بوٹیوں پر بھروسہ کرتے رہے اور آخرکار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ وہ جذباتی قتل ہے جس کو کوئی FIR درج نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں قاتل مقدس ہے اور مقتول گنہگار۔ سائیکولوجی کی زبان میں اسے پلیسیبو ایفیکٹ اور کنفرمیشن بیاس کہتے ہیں۔ جب کوئی بابا آپ کو کوئی پتھر یا دھاگا دیتا ہے تو آپ کے دماغ تھوڑی دیر کے لیے سکون محسوس کرتا ہے، لیکن کوئی اچھی بات ہو جائے تو آپ اس کا کریڈٹ بابا کو دیتے ہیں۔ اگر کچھ برا ہو جائے تو بابا کہتا ہے تمہاری عقیدت میں کمزوری تھی، مطلب جیت بابا کی، ہار مرید کی۔ سوشلی یہ لوگ ایک ایکو چیمبر بنا لیتے ہیں، ایک ایسا سرکل جہاں سوال پوچھنا گناہ یا پاپ سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ سوال نہیں پوچھتے تو آپ انسان سے بھیڑ بکری بن جاتے ہیں جنہیں آسانی سے ہانکا جا سکتا ہے۔ اب یہ دھندا صرف کچے راستوں اور پرانی گلیوں تک محدود نہیں رہا۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے گورنمنٹ کو ایک نیا پلیٹ فارم دے دیا ہے۔ آج کل ٹک ٹاک، فیس بک اور یوٹیوب پر ڈیجیٹل دربار لگتے ہیں۔ AI اور الگورتھم کا استعمال کر کے یہ لوگ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ڈپریشن یا پریشانی میں گوگل پر سولوشن ریسرچ کرتے ہیں۔ گرافک اور ایڈیٹنگ کے ذریعے فیک میریکلز دکھائے جاتے ہیں۔ ایک کلک پر آن لائن استخارہ یا کنڈلی دیکھی جاتی ہے اور بینک اکاؤنٹ میں ہدیہ منگوایا جاتا ہے، لیکن بیچنے والا چورن وہی پرانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور کیسے بن جاتے ہیں کہ قانون بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتا ہے؟ اس کا جواب ہے ووٹ بینک۔
پاکستان ہو یا انڈیا، سیاستدانوں کو پتا ہے کہ پیر یا بابا کے پاس ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مرید کا کنٹرول ہوتا ہے۔ الیکشن سے پہلے بڑے بڑے نیتا ان کے دربار پر حاضری دیتے ہیں، بدلے میں یہ پیرز اپنے مریدوں کو حکم دیتے ہیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ یہ ایک گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے، سیاستدانوں کو ووٹ ملتے ہیں اور پیر کو ملتے ہیں قانونی حفاظت۔ اس نکسس کی وجہ سے ان کا دھندا چلتا رہتا ہے اور کوئی ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اب ایک کڑوا سچ سنیے، دونوں ملکوں میں ایسے درجنوں قصے ہیں جہاں بڑے بڑے دھرم گرو اور گدی نشیں قتل اور منی لانڈرنگ میں جیل جا چکے ہیں۔ ان کی سلطنت اربوں روپیوں کی ہوتی ہے، ان کا لباس سادہ ہو سکتا ہے لیکن ان کا لائف سٹائل کسی کنگ سے کم نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس واقعی غیبی مدد ہے تو انہیں کورٹ اور قانون سے بچنے کے لیے مہنگے وکیلوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو بابا دوسروں کی قسمت بدلنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خود الیکشن میں اپنی سیٹ کیوں نہیں بچا پاتا؟ ریویل یہ ہے کہ یہ اسپرچویلٹی نہیں ہے، یہ ولنریبلٹی کا بزنس ہے۔ وہ آپ کی مجبوری بیچ کر اپنا محل کھڑا کر رہا ہے۔ آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ رہنما ہے یا لوٹیرا؟ یاد رکھیے یہ چند ریڈ فلیگز۔ پیسہ، اگر وہ شفائے دعا کے بدلے میں مخصوص رقم مانگ رہا ہے۔ خوف، اگر وہ آپ کو یا آپ کے خاندان کو موت یا نقصان سے ڈرا رہا ہے۔ تنہائی، اگر وہ آپ کو اکیلے میں ملنے پر اصرار کرتا ہے یا آپ کو آپ کے گھر والوں سے دور کرتا ہے۔ دوا کی ممانعت، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے یا میڈیسن لینے سے روکتا ہے۔ اصل روحانیت کبھی آپ کی جیب نہیں دیکھتی، وہ آپ کا کردار دیکھتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یقین رکھنا غلط ہے، یقین انسان کو حوصلہ دیتا ہے، لیکن یقین اور اندھے اعتقاد میں بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ اصل پیر وہ ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑے اور اصل بابا وہ ہے جو آپ کو بھگوان سے جوڑے، نہ کہ آپ کو اپنی ذات کا غلام بنائے۔ اصل روحانیت انسان کو آزاد کرتی ہے، اسے ڈر کے سائے میں نہیں رکھتی۔ اگلی بار جب آپ کسی دربار یا آشرم میں سر جھکانے جائیں تو یاد رکھیے گا، خدا آپ کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی ایسی شخص کی ضرورت نہیں جو آپ کی مجبوری کی قیمت لگائے۔ اپنے بچوں کو دعاؤں کے ساتھ دوا بھی دیں، اپنے مسائل کا حل محنت میں ڈھونڈیں، معجزوں میں نہیں، کیونکہ اندھیرا تب تک رہے گا جب تک آپ چراغ خود نہیں جلائیں گے۔ سوچیے گا ضرور۔